السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شکریہ۔ لغت میں سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے، خواہ وہ راستہ اچھا ہو یا برا۔ لیکن شرعی اصطلاح میں سنت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور اقوال ہیں، یا ایسے کام جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا ہو۔ سنت کا اطلاق ایسے امور پر بھی ہوتا ہے جو خلفائے راشدین نے کیے ہوں یا ان کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر میرے طریقہ کار اور میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کا نام سنت یا حدیث ہے، لہٰذا حدیث کو وہی مقام، وہی اہمیت حاصل ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو۔ اسلامی عقائد میں ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول کا درجہ ہے۔ ایک اعتبار سے رسالت کا مقام اہم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو رسولوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا۔ اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم خدا کو پہچاننے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے افعال کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی سیرت و حیات کی روشنی میں امت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے اور ان کی ہدایات پر عمل کر کے اپنے دامن کو فلاح و نجات سے مالا مال کر سکے۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔